میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو کجا، خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، اس کو ایذا پہنچانے والی نظروں سے گھورتے ہیں، اس کو ذلیل کر کے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ بے چل نکل کہہ کر اس غریب کا دل سب کے سامنے توڑ دیتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان جانے جانان محبوب الرحمن عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذا اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج ہماری سوچ عجیب و غریب ہو چکی ہے، مسلمانوں کو ایذا دینا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہائے اگر یہی ہمارا انداز رہا تو ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کا چاہے ایسا ہی قریبی رشتہ ہے، بے شک بڑے بھائی ہیں، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس کے والد ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، یا کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں، چاہے پیر و مرشد ہیں یا امام و خطیب ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بغیر شرمائے توبہ بھی کیجئے اور اس بندے سے معافی مانگ کر اس کو راضی بھی کر لیجئے، ورنہ خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم سے کسی نے پوچھا، کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا، بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا۔ نمبر 2، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا۔ نمبر 3، مسلمان پر ظلم کرنا۔ اے جیب کترو تم بھی سنو، اے ڈکیتیاں کرنے والو، اے دھاڑے مارنے والو، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والو، اے چوری چھپے لوگوں کا مال سرقہ لینے والو، اے چوریاں کرنے والو تم بھی سنو، چوری کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا، وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی، اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ میں نے کی
دھوم مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی